يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں. They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے، ایک اور ایشو ہے جو عام ہو رہا ہے اس وقت، اور بہت کچھ اس کے بارے میں یوٹیوب پہ اور تقریروں میں، کتابوں میں، عام لوگوں میں، چونکہ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، تو چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہ اس مسئلے کو نہیں جانتے، تو وہ اس میں بڑی آسانی سے انوالو ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے نکاح متعہ. ہم سب جانتے ہیں نکاح کس کو کہتے ہیں. نکاح، اب نکاح کے ساتھ یہ متعہ کا جو لفظ ہے، استمتعتم، یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، نکالا گیا ہے متعہ. متعہ کا مطلب فائدہ، استمتاع فائدہ اٹھانا. تو فمستمتعتم بہ، ہی کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے، اور مال سے مراد کیا ہے؟ حق المہر. ٹھیک ہے، تو فآتوہن اجورہن، یہ دوسری چیز ہے کہ فرض حق المہر دینا بھی بطور فرض کے دین ہے. تو یہ 3 مقاصد بتائے گئے ہیں کہ نکاح کرو، وہ حلال ہے، بشرطے کہ اس نکاح میں پہلی بات کہ کوئی تھوڑا سا پیسہ تم نے خرچ کرنا ہے. پھر محسنین غیر مسافحین، اپنے آپ کو نکاح کے حصار میں لانا ہے. محض یہ مقصد نہ ہو کہ اس میں صفا ہوگا، یعنی زنا ہوگا. اور زنا کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان یعنی نکاح کی طرح نہیں رہتا، بلکہ زنا میں جب چاہا اور جب بھی خواہش ابھری، کہ ذمہ داریوں کو انسان نہیں لیتا، اور نکاح ہے ایک ذمہ داری کا نام. پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اس طرح کا نکاح ہو جائے تو تم نے اس موقع پہ حق المہر بھی دینا ہے، اور اس کو فرض سمجھ کے دینا ہے. تو یہ نکاح کی ساری شرائط یہاں موجود ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس سے نکالا ہے یہ لفظ متعہ، اور کہا کہ نکاح متعہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یہ نکاح اگر ہم کر لیں تو یہ جائز ہے. اور بس یہ بات قرآن مجید کی اسی آیت کو لے کے ایک بڑے غلط مفہوم سے دوسرے کو بتا دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے تو قرآن مجید کے مطابق تو پھر یہ ٹھیک ہے. یہ کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں طریقے کہ نکاح کرو اور آباد کرو اپنے آپ کو اور رہو، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو بہرحال ایسی صورتحال میں گھر نہیں بستا. جو بات ہے اصل، جو ایک مضبوط عہد و پیمان ہے وہ نہیں جڑتا نکاح متعہ سے. تو نکاح سے جو صحیح طریقہ ہے اس سے ایک مضبوط عہد و پیمان بھی جڑتا ہے، اور جس کے پیچھے بیک پہ دونوں میاں بیوی کا یہ نیت اور ارادہ ہے کہ ہم نے اب اکٹھے زندگی ساری گزارنی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپس میں جب رہیں گے تو ایک نفسیاتی سکون بھی نصیب ہوگا، مودت و رحمت کی فضا بھی پیدا ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے مقصد کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلسلہ جو ہے انسانی نسل کا وہ بھی باقی رہے. یہ مقصد ہے. لیکن نکاح متعہ میں یہ نہیں ہوتا، یہ تینوں چیزوں نہیں ہوتی. ایک خوف سا ہوتا ہے، ابدی زندگی گزارنے کا مقصد پیچھے ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا. ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مودت و رحمت کی فضا کہاں پیدا ہونی ہے، اور سلسلہ جو ہے اولاد کا وہ بھی کہاں ہونا ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. ازواج کا لفظ ہے اور زوجہ سے یا جوڑوں سے اللہ تعالیٰ بیٹے اور آگے پوتے جو دیتا ہے وہ اسی بنیاد پہ دیتا ہے جب اکٹھے رہیں گے. تو بہرحال یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ایک مقررہ اجرت جو ہے اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شروع میں ابھی نکاح کے اتنے احکام نہیں آئے تھے تو نکاح کا یہ متعہ جو تھا یہ جاہلی دور میں چلا آ رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کا رواج دیا ہے, یہ جاہلی دور میں چلا آ رہا تھا. جیسے غلامی کا ایک سلسلہ تھا وہ بھی چلا آ رہا تھا. اب غلامی کو بھی اسلام کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور متعہ کو بھی اسلام کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اسوہ حسنہ ہیں, آپ نے کون سا نکاح متعہ کیا ہے؟ اور آپ جب یہ فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو بتائیے اس میں کون سی ایسی شک باقی رہتی ہے کہ جس میں ہم نکاح متعہ کو نکال کے لوگوں کو کہیں کہ بھی جائز ہے اور اس کے فضائل میں موضوع حدیث گھڑ دیں. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے تو یہ نکاح پسند کیا جاتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کے لیے یہ نکاح پسند نہیں کیا جاتا, کوئی پسند نہیں کرتا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کا یعنی بے حیائی کا کام ہے جو انسان کے وقتی جذبات کو بس ایک تسلی دے دیتا ہے لیکن ایک ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہونے دیتا. اس لیے اسلام میں شروع میں اس کو جیسے چلا آ رہا تھا نبی علیہ السلام نے وہی جائز رکھا. ٹھیک ہے, وجہ یہی تھی کہ مسلمان جاہلیت سے اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے عبوری دور سے گزر رہے تھے. زمانہ جاہلیت میں زنا بھی آسان تھا اور عام تھا. اسلام جب آیا تو مسلمانوں کو غزوات, جہاد اور سفر کی جو دقتیں پیش آئیں یا معاملات پیش آئے تو ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی صحابہ کرام کو یا نئے مسلمانوں کو کہ ہمیں راستے میں یعنی خیال آتا ہے کہ ہماری اہلیہ ہمارے ساتھ ہوتی لیکن وہ نہیں ہوتی تو کیا کریں. تو اس میں مسلمانوں کے اندر ایمان کے لحاظ سے قوی اور ضعیف دونوں طرح کے لوگ تھے. ضعیف الایمان لوگوں کے زنا میں مبتلا ہو جانے اور بے حیائی کے راستہ پر جا پڑنے کا اندیشہ تھا. دوسری طرف جو لوگ مضبوط ایمان والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو نابرد بنانے کا ارادہ کر لیا کہ ہم سفر میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو خسی کرا لیتے ہیں یعنی نامرد کرا لیتے ہیں. یہ سیدنا ابن مسعود کی روایت دیکھی تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے. پھر یہی کہا کہ ہم تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آخر میں کہا اس حدیث کے آخر میں وَرَخَّصَ لَنَا أَن نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَىٰ أَجَلٍ, کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ کسی عورت سے ایک مدت تک کے لیے کپڑے کے عوض نکاح ہم کر لیں, تھوڑے سے کپڑے اس کو دے دیں, اس سے نکاح کر لیں اور ایک مدت کے لیے یعنی جو سفر ہے اس دوران. تو بہرحال یہ وقتی طور پر ایک جواز کی شکل نظر آتی ہے لیکن اسلام یہ چاہتا تھا کہ وقتی ایک رخصت اس لیے دی جائے تاکہ ضعیف الایمان اور قوی الایمان دونوں گروہوں کی مشکلات کا جو حل ہے وہ نکالا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقتی طور پر نکالا, ورنہ اسلام تو یہ چاہتا تھا کہ ازدواجی زندگی میں ایسے قوانین بنائے اور ایسے ثابت کہ ازدواجی زندگی کے تمام مقاصد پورے ہوں جن میں پاک دامنی ہے, رشتہ نکاح کی مستقل حیثیت ہے اور اولاد کا ایک سلسلہ ہے, مودت و رحمت ہے اور خاندان کے دائرہ میں رہ کے ایک مساہرت کا جو ذریعہ ہے اس میں اور وسعت آئے. دین تو یہ چاہتا تھا. تو یہی کام اس کے ساتھ بھی ہوا. قرآن نے شراب اور سود کی حرمت میں جس طرح بتدریج احکام دیے بے نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ بھی جو شرمگاہوں کی حرمت کا ایک مسائل ہیں ان کے احکام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ نازل فرمایا, گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے.
تو بہرحال ہوا یہی کہ بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس قسم کے نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. بس سیدنا علی کا یہ حدیث ہے، کسی اور کی نہیں ہے. سیدنا علی کو تو سب مانتے ہیں نا، یہ ان کی روایت ہے، اور دیگر صحابہ بھی کہتے ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. کیا کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں صبرہ الجہنی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فتح مکہ تھا، فتح مکہ میں آپ کے ساتھ تھا. فأذن لهم فی متعۃ النساء، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو جو ایسے قوی اور ضعیف الایمان تھے ان کو آپ نے متع کی اجازت دی. قال فلم یخرج، تو بس جتنی دیر کے لیے اجازت دی تو مکہ سے آپ نہیں نکلے حتی حرمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا. یعنی نکلنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا. اور ایک روایت میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے. اچھا، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہی اسی قسم کے لوگ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، محدثین کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے اور کچھ نہیں، کہ اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کی احادیث بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ احادیث اگر بیان ہو جائیں تو اور ان کے اقوال بھی ہوں، ان کا کہنا بھی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، تو پبلک تو مانے گی. لیکن یہ کس کو تسلی دیتے پھریں گے؟ تو اس لیے انہوں نے سوچا یہ ہے کہ بنیاد کو ڈھاؤ، بنیاد کو صحیح بخاری، امام بخاری کو ملزم بناؤ، امام مسلم کو بناؤ، اور سیاستہ کے جتنے بھی مؤلفین ہیں ان سب کو بناؤ. اور ان کے اندر سیاستہ میں خاص طور پر یہ جو دوسری کتب ہیں ان میں جو ضعیف احادیث ہیں ان کو بڑا صحیح بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو اور کہو دیکھیے یہ بات کیا لکھی ہے. اور یہی لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مؤلف لکھتے ہیں کہ آیا یہ حرمت ایسی ہی قطعی ہے جیسے ماں بیٹی وغیرہ سے نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے، یا جس طرح مردار خون اور سور کے گوشت کو کھانا حرام ہے؟ کیونکہ مجبوری کی صورت میں اور مشقت میں پڑنے کے اندیشے سے کے پیش نظر یہ جائز ہو سکتی ہیں، یعنی حرام کھانا، مردار کھانا، خون اور سور کے گوشت. تو یہ جو ہے نا مشقت میں پڑنے کے اندیشے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بیٹی سے نکاح بھی مشقت میں جائز ہوگا. لیکن انہوں نے سوال ایسا ریز کیا ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اضطراری کیفیت ہے، تو پھر اضطراری کیفیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس حرام کو کھانے کا کہا ہے کہ مردار کھا لو، خون کھا لو، سور کا گوشت کھا لو، جان بچاؤ، اسی طرح پھر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ ماں بیٹی سے بھی نکاح کر لو. یہ اس لیے سوال یہ ریز کیا ہے. تو جمہور صحابہ کرام کی رائے میں یہ حرمت قطعی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور ایک مستقل حکم ہے، اس میں کسی قسم کی رخصت کی کوئی گنجائش باقی نہیں نکلتی. سیدنا ابن عباس نے اس سے اختلاف کیا تھا، ان کی رائے میں متع کرنا مجبوری کی صورت میں جائز تھا. چنانچہ کسی نے ان سے متع کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اس کو جائز کہا. ان کے غلام نے پوچھا کیا یہ حکم شدید مجبوری کی صورت میں ہے؟ تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا جی ہاں. لیکن جب سیدنا ابن عباس کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے اس معاملہ میں کافی گنجائش پیدا کر لی ہے، کافی گنجائش کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، متع کرو، اور بات مجبوری کی حد تک نہیں رہی، تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دینا بند کر دیا اور اپنی اس رائے سے فتوے سے رجوع کر لیا. تو یہ جو مسئلہ ہے بہرحال کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو یہ کہے کہ واقعی یہ جائز ہے. یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور
اگر اس کو جائز قرار دے دیا جائے تو خاندان کبھی آباد نہ ہو، نسلیں کبھی مطمئن نہ ہوں، اور پھر اسی طرح محبتیں وہ کبھی خاندان میں یا میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کی بات جو قرآن کرتا ہے وہ کبھی پیدا نہ ہو. پھر تو وہی معاشرہ بن جائے جیسے دوسروں کا ہے، دوسرے ایسا ہی کرتے ہیں. وقتی طور پر دوست بنایا، اپنی سفلی خواہش کو پورا کیا اور ایک طرف ہو گیا. وہ بھی وقتی طور پر تھوڑا سا پیسہ دے دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو حالت ہے، اسلام کے نبی سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود تفصیل بیان کرتی ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت دور جاہلیت کے 4 قسم کے نکاح تھے. آپ نے پڑھا ہوگا. تو اسی میں یہ 3 غلط نکاح تھے. جس نکاح کو باقی رکھا ہے وہ یہی ہے. تو اس لیے ایسی بات، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو تعدد ازواج کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر زوجین کے باہمی تعلقات پہ اسلام نے گفتگو کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ بڑا مقدس ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں. کوئی بے مقصد کام نہیں ہے یہ، یا کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. انتہائی یعنی زندگی کا انتہائی اہم فیصلہ ہے، پہلا اور آخری فیصلہ جو انسان کرتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ زوجین کے درمیان پیار اور محبت اور سکون نفس، بیوی اور شوہر کے خاندانوں کے درمیان مودت و الفت کے تعلقات، انسانی ہمدردی اور مشفقانہ جذبات کا مکمل ظہور، اور والدین کی حیثیت میں اولاد کے ساتھ جذباتی وابستگی وغیرہ، یہ سب وہ مقاصد ہیں جو رشتہ نکاح کے ذریعے مطلوب ہیں. یہ ہے اصل چیز. یعنی انسان چاہتا ہے اپنے تعلقات کو، اگر ایک بندہ ایک شخص سے تعلق صحیح رکھ لینے کی بنیاد ڈال دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا، اس کی غلطیوں، اس کی کوتاہیوں کو برداشت کرنا جانتا ہوں یا جانتی ہوں، لیکن میں نے ایک گزارا کرنا ہے، نباہ کرنا ہے، رہنا ہے. ایک فرد کے ساتھ انسان جب رہنے کا تہیہ کر لیتا ہے اور اپنی ساتھ کوتاہیوں کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا جاتا ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا کم ہے لیکن اصلاح کا پہلو زیادہ ہے، تو ایک بندے کے ساتھ اگر رہنے کا اس کو ڈھنگ آتا ہے تو پھر معاشرے میں دوسروں کے ساتھ رہنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا ہے. لیکن جو ایک بندے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھ سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایک کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات یعنی بڑا کہتے ہیں جی میرے کیا کہتے ہیں، فیس بک پہ میرے لائکس اتنے ہیں. آج کل کی جو باتیں ہیں، یا یہ ہے ملینز کی تعداد میں بے شک کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ رول ماڈل نہیں ہوتے بھائی. وہ اگر ایک کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کے لیے کیسے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ دوسروں کے لیے کیسے وہ ہیرو بن سکتے ہیں؟ دوسروں کو کیسے وہ لیڈر بن سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہی ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ والد، شوہر اور بیوی کے خاندان، ان کے درمیان مودت اور الفت، یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو کہ حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس کو اپنے ہندوانہ جو پیچھے کی رسمیں ہیں یا خیالات ہیں اس کے پیش نظر دیکھتے ہیں. رشتے کی بات ہوتے ہی ایک خوف سب ہوتا ہے، کنفرم کر لیں، اچھی طرح جان لیں، یہ کریں، وہ کچھ ہوتا ہے. ایک تو یہاں سے بنیاد غلط پڑتی ہے.
پھر جب رشتے ہو جاتے ہیں تو شادی کے موقع پر جو ہماری رسمیں ہیں ان رسموں میں بھی ہم مثال کے طور پر جب ڈولی لی جاتی ہے تو اس موقع پر کس طرح ایک فاتح کی صورت میں شوہر جو ہے یا اس کے خاندان والے اس گھر سے نکلتے ہیں. یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہی بچی کو ڈولی میں بٹھایا فائرنگ شروع کر دی. کیا ہے جی، ہم بڑے فاتح ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، ہم جیت کے جا رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کے خیالات، جبکہ انسان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جب تعلقات قائم کر رہا ہوں تو یہ وقتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور یہ انسان سوچ لے کہ جس خاندان کی بیٹی وہ اپنے گھر میں لایا ہے کل کو معلوم نہیں اس کو اپنے گھر سے کتنی بچیاں رخصت کرنی پڑیں. اگر ایک بچی کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر زندگی میں بہت کچھ دکھا بھی دیتا ہے. نیت ہی خراب ہے. یعنی یہ فاتح بن کے اس طرح گزارا کیا کل کو ہمارے ساتھ سلوک نہیں ہوگا ایسا؟ کیا میرے گھر میں میری بہن نہیں موجود؟ اس کا بھی تو نکاح کرنا ہے نا. عزت اور احترام ان رسموں سے ہم نے رخصت کر دیا ہے، سیدھی سی بات ہے. پھر شکوک اور شبہات ابتدا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. اور ان شکوک و شبہات کو اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے ایک مادی دوڑ ہے، مادی، کہ کتنا کچھ دیا جا رہا ہے اور کتنا کچھ لیا جا رہا ہے. یہ مادی دوڑ ہے اور کچھ نہیں. تو یہ جو پیسہ ہے وہ شکوک و شبہات کو پیدا کرتا ہے، اس سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ عین نکاح کے موقع پر فارم میں حق المہر لکھتے ہوئے لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا، آپ کیوں اتنا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوگا نکاح، چلیں بھائی اٹھو. اور واقعی یہ ہوا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یعنی کیا سکون ملتا ہے انسان کو؟ یعنی پیسہ ہی سب کچھ ہے. یہ جہیز کی جو باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں، کیا اس کو نہیں غور کرتا انسان کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کتنا بڑا بوجھ ہے کہ ایک بچی، ایک تو باپ دے رہا ہے اپنی، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت ہو سکتی ہے؟ انسان اتنا سوچ لے کہ جس باپ نے اپنی بچی دے دی، کیا اس سے کوئی اور مطالبہ کرنا جائز ہے؟ یعنی انسان سوچے ان باتوں کو. دین تو یہی کہتا ہے، دین تو یہی کہتا ہے، مگر ہم اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی بنیادیں شروع سے ہی ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں گھروں میں نظر آتی ہیں. پھر یہ تعلقات جب اوپر استوار نہیں ہوتے، پھر اوپر جا کے اور لڑائیاں ہوتی ہیں. بیوی کے والدین کو کوئی احترام نہیں ملتا، اور اسی طرح شوہر کے والدین کو بھی کوئی احترام نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ کہ دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے خیر خواہ نہیں ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے فلاں کو اتنا پیسہ دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا. شوہر کہتا ہے میں نے یہ چیزیں مانگی ہیں، نہیں دی گئی، یہ میرا کیا احترام ہے؟ مطلب دیکھیں شروع سے ہی نا ایک ذہن ایسا تیار ہو رہا ہے کہ میں اپنا بوجھ دوسرے پر ڈالوں گا، اسی سے ہی سب کچھ لینا ہے، اس کے والدین سے. دیکھیں نا آپ ڈائلاگ دیکھیں، کسی امیر باپ کی بیٹی سے نکاح کر لو زندگی بن جائے گی. اور یہ عام ذہن ہے، کچھ نہ کرو، تم اپنی ویلیو بناؤ، بس اچھے اچھے کپڑے پہنو، ماں باپ سے جب تک لے سکتے ہو وہ لو، اور جب شادی کرنے کا موقع آئے تو اس طرح کرنا، بس زندگی بن جائے گی. یہ کچھ سکھایا جا رہا ہے. یعنی عجیب و غریب قسم کی، یعنی شروع سے ہی ایک بدگمانی اور دل میں بدنیتی رکھ کے انسان جب قدم اٹھائے تو اس میں خاک برکتیں ہوں گی، خاک تعلقات اچھے ہوں گے. تو زوجین کے باہمی تعلقات کے لیے دینی تعلیمات پر، یعنی دینی تعلیمات پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. سادگی، آپ فرماتے ہیں جتنا سادہ نکاح ہوگا اتنا بابرکت ہوگا.
اتنا ہی بابرکت ہوگا۔ شادی سے پہلے اکثر و بیشتر ہم بہت سی باتیں چھپاتے بھی ہیں، اور پھر چھپا چھپا کے خوف اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ نکاح کے بعد خدا کرے یہ بات ظاہر نہ ہو، لیکن وہ تو ہو جاتی ہے، کہاں چھپتی ہے؟ یعنی کتنا انسان اپنے آپ کو، اپنے عیب ہیں وہ چھپا لیے، اپنے گھر کے اندر کی جو لائف ہے کس طرح گزر رہی ہے اس کو بھی چھپا لیا، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو چھپا کے انسان دوسرے کو بڑا بنا کے اپنے آپ کو پیش کر کے رشتہ لے لیتا ہے یا رشتہ کر دیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ اور ہے بھائی، یہ تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یا معلوم نہیں کیا کیا، یہ تو وہ صورت حال ہے۔ یہ بھی دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ نکاح کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایک دوسرے کو جو بات کرو بالکل سیدھی بات کرو، کلیئر کٹ بتا دو ہم اس قسم کے لوگ ہیں، ہماری یہ خامیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنا دے سکتے ہیں، اتنا نہیں دے سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ ابتدا میں اگر یہ بات کہہ دی جائے تو جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھئی بات سیدھی کر رہے ہیں، واقعی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمیں رشتہ چاہیے، تو وہ سب کچھ قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے، مینٹلی تیار ہوگا کہ بھئی بس یہ غریب گھرانہ ہے، جیسا بھی ہے، انہوں نے صاف بات کر دی ہے، بس ان کے ساتھ میں نے گزارا کرنا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر لیا جائے اور پردے اوپر ڈالے ہوئے ہوں، تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو شادی کے موقع پر میاں نے بھی جو سوٹ پہنا ہوا تھا یہ تو ہمسایوں سے اس نے وقتی طور پر لیا تھا، اور یہ ان کا گھر نہیں ہے، یہ تو ان کے وہ فلاں امیر بندے کا گھر ہے، یہ تو ان کے ہاں ملازم ہے، تو ان سے وقتی طور پر انہوں نے اپنا گھر خالی کروایا تھا اور ہمیں یہیں بلوایا تھا کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے لوگ ہیں۔ پھر گاڑی جو ہے وہ بھی ہمسایہ کی لے رکھی تھی، اسی گاڑی پہ بیٹھ کے ہمارے گھر آئے تھے، زیور ہے تو وہ بھی ہمسائی کا لیا ہوا تھا۔ یہ آن بان شان جو انسان بناتا ہے جھوٹی، یہ وقتی طور پر تو اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی جو ہی ہوئی سب کچھ کھل جائے گا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا؟ تو یہ کیفیات ہیں ہماری، ہم اسی دھوکے میں جیتے ہیں، اور اسی دھوکے میں جب کیا کہتے ہیں آتے ہیں تو اس وقت پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائیاں، الزامات، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور خاندان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بچی کی شادی کی مگر چل نہیں سکی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ بنا؟ کہتا ہے جی لڑکا ہم نے تو سمجھا تھا بڑا نیک ہے، داڑھی والا ہے، لیکن اس کی تو حالت یہ تھی، وہ تو بات بات پہ بیوی کو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے۔ تو ہم نے تو یہ دیکھا تھا بھئی وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، مسجد جاتا ہے، وہ نیک آدمی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے نکلا وہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا تم نے غلط سمجھا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف نیک ہو، آپ نے فرمایا جب کوئی نیک اور صاحب اخلاق آ جائے، یہ صاحب اخلاق کے لفظ ہیں وہاں، ذو خلق حسن، کہ اچھے اخلاق والا کوئی رشتہ آ جائے تو پھر دیر نہ کرو۔ ہم نے اخلاق کو نہیں دیکھا، یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے سے انسان با اخلاق ہوتا ہے، بڑے دیکھیں نمازی، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے رویے کیسے ہیں؟ جب بات ہوتی ہے تو اس وقت کیا برداشت ان کے اندر ہے، یا غصہ آتا ہے تو منہ سے کیسے لفظ نکالتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے پہچاننے کا۔ لیکن آدمی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے، جی 5 وقت کا نمازی تھا، ہم نے تو یہ دیکھا تھا، اور پھر بدنام کرتے ہیں لوگ، اور جی دیکھیں یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے با اخلاق بن کے ہمیں دکھاتے ہیں،
یہ بھی ہے جو کلین شیوڈ ہوتے ہیں وہ بڑے با اخلاق بن کر کہتے ہیں جی میرا اخلاق اچھا ہے، بس میں لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھنا شروع کر دوں گا، بس مجھے نیک بیوی چاہیے. اور جب وہ ملتی ہے تو اس کے بعد ان کا اخلاق بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے گہرے لوگ ہیں، کہ کیا کیا چھپ چھپ کے کرتے ہیں. یعنی خرابیاں دونوں طرف سے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن چھپا دی جاتی ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ نکاح جب ہوتا ہے بعد میں یہ راز کھلتے ہیں تو زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے، نہ صرف میاں بیوی کی بلکہ خاندانوں کی. تو اس وجہ سے نکاح کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم نکاح کے ذریعے چاہتے کیا ہیں. کیا لائف میں سکون، ایک گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا سا کنبہ خاندان بنانا چاہتے ہیں، دو خاندان آپس میں اچھے تعلقات کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں. جہاں پر معمولی سی لالچ نظر آئے، حقیقت یہی ہے کہ انسان وہاں خدا حافظ کہہ دے، نہیں جی ہمارا آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. لوگ آتے ہیں اور جی میں یہ کرتا ہوں، بس مجھے نا کوئی نیک بیوی چاہیے اور کوئی شرط نہیں میری، بس نیک. ذرا بات اور آگے بڑھتی ہے پھر کرتے کرتے جی ذرا تھوڑی سی خوبصورت بھی ہو، اور پھر تھوڑا سا والدین اس کے کیا کرتے ہیں، وہ ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جالے جاتے ہیں اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں. تو ایسے لوگ، حقیقت ہے میرا تو اپنا کہنا یہی ہے اور تجربہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو شروع سے ہی خدا حافظ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی آپ کا اور ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اور نہ کرے انسان، بس اتنی باتیں نہ کرے، صرف اتنا کہے جی ابھی ارادہ نہیں ہے بس. حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تعلقات زوجین کے درمیان اچھے نہیں ہو سکتے. تو دین یہی چاہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ مودت شروع کی ہوتی ہے، اور جب انسان ڈھلنا شروع ہوتا ہے 50 سال کے بعد، اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ میری بیوی رہی اور یہ میرے شوہر رہے، ہمارا الحمدللہ اس طرح گزارا ہوا ہے، بڑا اچھا وقت گزرا، غلطیاں بھی کیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہم آباد رہے. اب وقت ایسا آ گیا، بوڑھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا اور خیال کریں. تو رحمت کے جذبات جو ہیں وہ 50 سال کے بعد ابھرتے ہیں اور ایک دوسرے کا بھرپور خیال آتا ہے. تو یہ دونوں لمحے میں، جوانی میں، ادھیڑ عمری میں اور بڑھاپے میں، یہ ساری کیفیات صرف اس صحیح نکاح سے بندے کے اندر یا خاندان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کو ساری لائف میں سکون دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو بس وقت سے پہلے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. حقیقت ہے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. یہ اکثر و بیشتر ہمارے والدین یا دوسرے بزرگ جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں، اس کی وجوہات یہی صدمے ہوتے ہیں ان کے، یہی کچھ ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اور بہت سے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کے صدمے تو ان کی اپنی اولاد بن جاتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی، یہ کوئی صدمہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ. لیکن بچے جو ہے نا، بیٹے یا خدا نخواستہ بیٹیاں کوئی اس طرح کے کام کریں کہ جس سے ان کو بڑا دھچکا لگے، تو وہ ایک صدمہ ہوتا ہے جس سے وہ اندر سے ہلنا شروع ہوتے ہیں، مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. اس لیے بڑھاپے میں یہی دعا والدین کیا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد کو دیکھے، بیوی کو دیکھے، شوہر کو دیکھے تو انسان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. آنکھ ٹھنڈی تبھی ہوتی ہے جب اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں
اس قابل ہیں کہ ان پہ غور کیا جائے۔ تو زوجین کے باہمی تعلقات میں اسلام نے کس قدر خیال رکھا ہے میاں بیوی کا، جو آپ روایات پڑھیں اگر یہودیوں کی اور مجوسی عورتوں کی، کہ ان کے ساتھ حالت حیض میں کیا سلوک کیا جاتا تھا اور اس نصارہ کیا کرتے تھے حیض کی حالت میں، تو اسلام نے آ کے ایک درمیان کا متوازن ایک رخ دیا یا تعلق بتایا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں اور نہ ہی خدا نخواستہ کوئی عورت کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں قل ہوا اذا، اذا کے دو معنی ہیں، ایک گندگی اور دوسرا تکلیف دہ۔ یہ دونوں لفظوں کو بیان کر کے یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود بھی جو اپنی تعلیمات دی ہیں وہ قابل غور ہیں، وہ بھی سمجھنی چاہیے۔ ایک اچھا انسان بنے، صاف ستھرا بنے، غلیظ نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ ہو، تو یہی دین چاہتا ہے۔ پھر اس میں اور بھی مسائل ہیں جو عام طور پر یعنی میڈیا میں اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر مرد ہومو سیکشولیٹی، مرد کا مرد سے نکاح کرنا، یہ وہاں سے یہ خرابی پھر گھر میں آئی کہ خاتون کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس قسم کا انسان سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات کہی ہے کہ حرث کا جو لفظ ہے اس کا استعمال کیا ہے، جس کا پتہ ہے کہ کھیت وہی ہوتا ہے جہاں انسان بیج ڈال کے کچھ نہ کچھ پھل لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس بارے میں منع بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اجازت دی کہ جو جائز طریقہ ہے اسی کو اپنایا جائے، ورنہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی ایک جانور بھی یہ سلوک اپنی فیمیل کے ساتھ نہیں کرتا جو ایک مرد اگر اس قسم کی سوچ رکھتا ہو تو۔ پھر اسی طرح جو راز ہیں میاں بیوی کے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بڑی اہم بات کی ہے کہ لفظ یہ ہے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ کی حفاظت کے تحت رازوں کی حفاظت کرنے والی وہ ہوتی ہیں۔ یہ راز ہی ہوتے ہیں، میاں بیوی کی اپنی گفتگو ہے، میاں بیوی کا اپنا علیحدہ رہنا ہے، یہ سب راز ہیں۔ ان کا تذکرہ دوستوں سے یا سہیلیوں سے یا مجلسوں میں کرنا غلط ہے، بے حیائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ اپنے اس راز کو صبح لوگوں کو بتائیں، مرد اپنے دوستوں کو بتائے اور عورت اپنی سہیلیوں کو بتائے۔ یہ بہت ہی یعنی شر قسم کا، انتہائی شریر اور انتہائی برا انسان ہے وہ، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں کو جو اگر راز ایک دوسرے کے دوسروں کو بتاتے ہیں تو شیطان اور شیطانہ کہا ہے، یعنی اس طرح کے۔ تو بہرحال تعلقات کو بڑا صاف ستھرا رکھنے کی تاکید ہے جو ہمارے دین نے اس پر بہت کچھ کہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث رسول ہیں، سنت رسول بھی ہے۔ آپ سنت رسول کو دیکھیں نا، گھر کی ہر شے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی باتوں کا علم دوسروں کو ہو، کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کی کتاب کو کھلے صفحے کی طرح ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ رسول ہے محترم، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ اور یہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر اس لیے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان گھر کے باہر تو چلو ٹھیک رہیں، لیکن گھر کے اندر کیسے رہیں۔ وہ طریقے بھی جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آپ کی کتاب کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ پڑھ لیجئے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔
ہلکے پھلکے جو گھر کے اندر تھوڑے بہت میاں بیوی کے درمیان یعنی جوکس ہیں یا ہلکی ہلکی ہنسی کی باتیں ہیں، خوش مزاجی کی ہیں، ان کا تذکرہ تک ملتا ہے، مگر یہ نہیں ملتا کہ جو راز کی باتیں میاں بیوی کے درمیان وہ امہات المومنین نے ظاہر کیے ہوں۔ یہ تو میاں اور بیوی کا ایک تعلق ہے، بس اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو بتایا جائے، لیکن بندے کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ وہ ہلکے پھلکے جو جوکس ہیں انسان انہی کو سنتا ہے نا، تو اسی سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اچھی لائف تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور امہات المومنین کی آپس کے تعلقات کی۔ وہ پڑھی ہوگی آپ نے، ایلا جب آپ نے کیا تھا ایلا، تو آپ نے کہا تھا میں 1 مہینہ اب اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو خیر آیات اتری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، وہی جب نازل ہوئی تو یہ 29واں دن تھا، آپ اس وحی کو لے کے اوپر سے اب نیچے آ رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہلکا سا مسکرا کے کہتی ہیں، اللہ کے رسول ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ ہلکا سا جوک ہے، یہ مذاق ہے، ہیومر ہے، مزاح ہے۔ نبی علیہ السلام اس بات کو سن کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہ یعنی لائف ہے تو ایسی ہے۔ حالانکہ کیا یعنی ایک غصہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور آپ جب اتر رہے ہیں تو ریسیو کرنے کا انداز دیکھیے۔ اور ام المومنین جو عمر میں بہت چھوٹی ہیں، تعلیمات سے اتنی آگاہ ہیں کہ اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ویلکم کہنا ہے تو بڑے اچھے انداز سے کہنا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے گھر تشریف لائیں، وہ جو مہینے بھر کا غصہ ہے وہ رخصت ہو، اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کیا جائے۔ تو یہ ذہانت ہے کہ ایک خاتون خانہ گھر والی وہ کس طرح اپنے تعلقات کو استوار کرتی ہے، اور اسی طرح میاں جو ہے وہ بھی ایسے تعلقات کو کس طرح بناتا ہے اور سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جس کو فیملی پلاننگ یا خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، اس بارے میں بھی بہت سے ہمارے ہاں دنیا کے پیسے لالچ ہمیں دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور اس چیز کو ذرا عام کریں کہ لوگ اپنے خاندان کو زیادہ نہ بڑھائیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستانیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پیسہ جتنا مرضی لگایا گیا ہے، جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، بچے 2 ہی اچھے، یہ نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس تعداد کو کم کیا جائے۔ فرانس ہو، امریکہ ہو، یا اسی طرح UK برطانیہ ہو، یہاں مسلمان ماشاءاللہ جو خاندان ہیں وہ دوسروں کی نسبت دوسرے گھروں میں شاید 1 آدھ بچہ ہو، شاید ہو، لیکن ان کے گھروں میں 5 سے لے کر 8 تک بچے ہیں۔ تو اس طرح یہ نفری جو بڑھ رہی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ارشاد ہے اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کوئی بات نہیں، مسلمانوں کا قتل عام بھی بہت ہوتا ہے، یعنی لوگ آتے ہیں شہروں کو اجاڑ دیتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے، شہروں کو اجاڑتے ہیں، گھروں کو گرا دیتے ہیں، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود الحمدللہ مسلمانوں کی نفری کم نہیں ہوتی۔ اور اگر یہی سلوک ان کے ساتھ ہوتا تو جس طرح یہ خائف ہیں کہ ہماری آئندہ کی نسلوں میں اس وقت بوڑھے مور دین 80% ہیں، اور نوجوان جو ہے نا وہ کوئی 10% بھی نہیں ہے،
اور بچے ہیں چھوٹے، اور وہ بھی چھوٹے. پروپیگنڈا وہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کیجیے، نسلیں بڑھائیے اور بچے پیدا کیجیے. اور مقصد کیا ہے کہ جتنے زیادہ ہو جائیں گے کم از کم ہم اپنے ملک میں رہنے کے قابل تو ہوں گے، اور ہماری جو یعنی تعداد ہے وہ جب بڑھے گی تو ہمارا مذہب بھی لوگوں کو نظر آئے گا. لیکن یہ چیز وہاں اب دم توڑ چکی ہے. ہر بندہ خواہش نفس کا بندہ بن چکا ہے. وہ نہیں پسند کرتا کہ میں ایک بچے کو اپنی لائف میں رکھوں، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے درمیان ایک ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے درمیان تعلقات کو خراب کرتا ہے، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے. تو یعنی جہاں یہ ٹرینڈ بن رہا ہو کہ صرف ایک کمرے کا فلیٹ اب بن رہا ہے، ایک کمرے کا اپارٹمنٹ، اور بڑے بڑے گھروں کا کانسیپٹ ہی ختم ہو رہا ہے. اور وہ ایک کمرے کے جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی قیمت بھی 3 سے لے کر 4 لاکھ ڈالر تک پہنچ رہی ہے. جہاں یہ ہو، اور جہاں یہ بھی ہو کہ بچہ اگر ہو بھی صحیح تو باپ چھوڑ جاتا ہے، سنبھالو اس کو، اور ماں کہتی ہے میں نہیں سنبھال سکتی، وہ چلڈرن ہوم میں بھیج دیتی ہے. وہاں بچہ پلتا ہے، نہ اس کو باپ کی شفقت نہ ماں کی محبت نصیب ہے. والدین ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اولڈ ہومز میں پہنچ جاتے ہیں، اور جوان اولاد جو ایک آدھ ہوتی ہے یا 2 ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے. جہاں یہ معاشرہ ہو ان کو کیا پتا کہ ایک خاندان کو بنانا اور اس کے اندر جینا اور اس کے اندر سکون حاصل کرنا کس چیز کا نام ہے. اس لیے یہ سب وقتی پروپیگنڈے ہیں، اور ان پروپیگنڈوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسانوں کی تعداد مسلمانوں میں خاص طور پر کم تر کر دی جائے اور پھر ان کو دبایا جائے. اب بوسنیا میں دیکھ لیں کتنا مارا انہوں نے مسلمانوں کو. یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلی 4-5 صدیوں کے بعد جتنا یتیم بچہ بوسنیا سے نکلا ہے وہ دنیا کے کسی اور خطے سے نہیں نکلا گیا. اور ان کے آرفنیج بنائے گئے ہیں، یتیم خانے بنائے گئے ہیں، ان کو مختلف خاندانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. یہ حال ہوا ہے. لیکن کیا بوسنیا ختم ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے اب بھی وہاں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے. یورپ کے اندر یہ ادھر دباتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے کھڑا کر دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، دکھا رہا ہے لوگوں کو. لیکن یہ نہیں کہ ہم جو خود قانون بنا لیں اپنی خواہش کے مطابق بس اسی کو چلائیے اور یہی توڑ ہے اس کا. یہ توڑ نہیں ہے، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. تو بہرحال یہ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں میں کوئی ایک بیمار ہے اور واقعی خاتون بالفرض بیمار ہے اور واقعی وہ بچہ پیدا کرنے میں بیمار رہتی ہے اور پیدا کرنے کے بعد بھی مسلسل بیمار اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے اور یہ دونوں ٹھیک بھی رہیں، عورت کی صحت بھی ٹھیک رہے یا میاں کی صحت بھی ٹھیک رہے. تو ایسی صورت میں کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے. اور دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، صحت بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پلاننگ انسان کرے. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یعنی یہاں دیکھیے ہمارے ہاں زیادہ تر خوف جو ہے اب امیر آدمی کے دل میں ڈالا جا رہا ہے. او بھائی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے، ان کی اچھی تعلیم کیسے دو گے؟ لیکن کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے، نوکر چاکر اور سب کے لیے پیسہ ہے، اور دنیا کی سیر کرنے کے لیے بھی پیسہ ہے. مگر بچوں پر خرچ کرنے کا بندہ ڈرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے یا بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ایک ذمہ دار آدمی جس کے پاس سرمایہ ہے وہ کیوں ایسا قدم اٹھاتا ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں توکل کی یہ مثال ملتی ہے کہ غریب آدمی اس کے ہاں الحمدللہ 4 5 6 بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی تنخواہ پہ وہ بچے پل بھی رہے ہیں،
کھا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، یہ سب کیفیت دیکھ رہے ہیں ہم. تو اس ضمن میں بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر والد یہ سمجھتا ہے کہ میری انکم زیادہ نہیں ہے مگر میری نیت یہ کہ اللہ مجھے جو اولاد دے میں ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کر سکوں، ان کو اچھی خوراک کھلا سکوں، تو وہ کوئی فیملی پلاننگ کر سکتا ہے، فیملی پلاننگ کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنی اجازت ہے. لیکن ایک امیر آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 6 کمروں کا گھر دے رکھا ہو، گھر میں 3-4 گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، آمدنی وافر ہو، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ سب مسائل اس وقت ایشو ہیں، ان کو ہمیں اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے. اس لیے دوسروں کی تعلیمات لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا دین بڑا رچ ہے اور متوازن تعلیم دیتا ہے، اور اس کو ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں. اس تعلیم کو عام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. اگر ایک عورت کے 8 بچے ہوں، صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو اپنے فرائض ادا کر سکتی ہے اور نہ بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، تو کیا وہ آپریشن کروا سکتی ہے نسل بندی کے لیے؟ دیکھیے، اگر صحت واقعی خراب ہے اور میاں کو بھی اس بات کا خیال اگر نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری نہیں لیتا، یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کو، تربیت کو بہتر بنا سکے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، آپریشن کروایا جا سکتا ہے. اور آپریشن کیا، کوئی اور بھی نئے طریقے ہیں جو کہ اس وقت آ گئے ہیں، دوائیاں ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انسان کٹوائے، زخم لگوائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اس کو انسان اپنا لے تو اللہ خیر کرے گا. یہ عام طور پر یہی کچھ ہوتا ہے کہ 2 بچوں کے بعد خواتین جو ہے نا آپریشن کروا لیتی ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھائے، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ حادثے میں ایک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اب دوسرا بچہ بالکل ہی کنٹرول میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب شوہر کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، اور لیکن بیوی نے آپریشن کروا کے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ کھڑا کیا تو اس کی زندگی اور اجیرن بن گئی. تو اس وجہ سے یہ کام ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو بالکل ہی بیکار کروا دے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو بلا وجہ طلاق دے دی جاتی ہے، اس لیے لڑکی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لڑکی کے نام کروا لیا جاتا ہے. جیسے وہ طلاق دے گا تو اسے اتنی رقم دینی ہوگی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ہاں درست ہے، کیا جا سکتا ہے. وہ اس لیے کہ جب مزاج کا پتہ ہو کہ یہ ہونا ہے. ہمیں تو یاد ہے ایسے کہ یعنی ہم بھائیوں کی جب شادی ہوئی ہے، بہن کی بھی ہوئی، تو شادی سے پہلے والد صاحب کے پاس اگر کوئی مکان ہے تو وہ مکان شادی کے موقع پر بیٹے کو اگر دینا ہے تو اس مکان کو جا کے نکاح والے دن رجسٹری کرواتے ہیں کہ آدھا مکان تمہاری آنے والی بیوی کا ہے اور آدھا تمہارا ہے، اور رجسٹری میں یہ لکھا ہوتا تھا. تو وہ دے دے، عین نکاح کے بعد دلہن گھر آتی تو کہتے بیٹا یہ سنبھال لو، یہ چیز ہے، یہ مکان ہے، یہ آدھا تمہارا ہے آدھا اس کا ہے، بس. اب اس موقع پہ بیٹا کیا کہے، یہ کیا کیا ہے؟ نہیں، ایک طریقہ ہے بنا لیا تاکہ یہ دونوں ٹھیک رہیں، اور جو جائیداد دینا تھی اپنی طرف سے میں نے جو بچے کو دینا تھا وہ میں نے دے دیا. اب یہ ٹھیک رہے گا تو ٹھیک رہے گا، ورنہ چھوٹی سی بات پہ خدا نخواستہ اس نے کوئی حرکت کی تو اپنی زندگی کو پھر تلخ بنائے گا، اور کیا ہوگا. تو یہ بعض فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو محتاط بھی ہوتی ہیں، اور کچھ خرابیاں اگر ہوں تو وہاں یہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے موقع پر اگر یہ بات کر لی جائے تو ٹھیک ہے. بھائی اگر آپ نے ٹھیک ہے، اگر واقعی آپ خوش ہیں تو دے دیجئے، پھر کیا مسئلہ آپ کو. تو وہاں پھر مسئلہ بنتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں زبانی بات کہی گئی تھی، دینا نہیں چاہتے.
جب لوگ ناراض ہوتے ہیں تو وہاں یہ پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ وہ کہیں ہاں جی یہ تو بالکل ذمہ داری ہے ہماری، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، ہم نے نکاح فارم میں لکھ دیا ہے اور اسی طرح سب کچھ سگنیچر ہو چکے ہیں، یہ دیں گے، وعدہ ہے ہمارا، بس کافی ہوتا ہے، اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال صرف اس لیے اپنانی چاہیے تاکہ فریق ثانی جو ہے وہ ذرا قابو میں رہے، وہ کوئی جلد از جلد فیصلہ نہ کر لے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، اور اگر طلاق دے رہا ہے تو پھر اس کی آدھی جائیداد اس کے ہاتھ سے نکلتی ہے، تو اس وجہ سے وہ محتاط رہتا ہے۔ اس لیے یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نکاح کے بعد میاں اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ تم حق المہر معاف کرو، اور اس سے لکھواتا بھی ہے، یا میں نے تمہیں وہ چیز دی تھی وہ واپس کر دو، وہ میں نے فلاں کو دینی ہے۔ تو اس طرح بہت سی ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو میاں استعمال کرتے ہیں۔ اس معاملے میں پہلے سے ہی بات کر لی جائے، دیکھیے یہ چیز میری ہے، آپ نے دی تھی، یہ اب آپ کا واپس لینا یہ زیادتی ہے، لیکن مسئلہ پھر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، فوراً ہی جوش میں آ کے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال بڑی حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو سنبھالنا چاہیے، بڑی حکمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.